تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو ہم نے شروع میں دلائل ذکر کیے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، دو بنیادی دلیلیں میں نے آپ کو ذکر کی تھیں، اور بھی بے شمار دلیلیں ہیں جیسے شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہر چیز اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل، یہ ساری باتیں ہم شروع میں تو اس حوالے سے میں نے سمجھنے کے لیے آپ کو دو بنیادی دلیلیں جو ہے وہ بیان کی تھیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہی ہیں۔ تو ان دلیلوں پر جو ہے کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں ملحدین کی طرف سے۔ تو ابھی جو اگلے 6 لیکچر ہیں وہ اسی والے سے انشاءاللہ جو مختلف طرح کے جو اعتراضات ملحدین کی طرف سے کیے جاتے ہیں یا جو اسلام مخالف گروہوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، ان کے اشکالات، اعتراضات اور اس کا جواب انشاءاللہ جو ہے وہ جو نے دلیلیں ذکر کی تھی میں تھوڑا سا یعنی سرسری سی دلیلیں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ پہلی دلیل جو میں نے ذکر کی تھی وہ تھی کہ ایویڈنس آف کریشن، جس کو عربک میں نام دیا جاتا ہے دلیل الخلق والایجاد۔ اس کا مختصر یعنی اگر ذکر کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی چیز پہلے نہیں تھی، جیسے کائنات ہے، پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی ہے، تو جو بھی چیز عدم سے وجود میں آئے اس کو عدم سے وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ تو عدم سے وجود میں آئی ہے تو اس کو بھی لانے والا، بنانے والا ہے۔ تو یہاں ذرا ایک دلیل پر غور کرنا ضروری ہے جو میں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ آگے ایک اشکال آئے گا تاکہ وہ سمجھنے میں آسانی کہ میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو چیز عدم سے وجود میں آئے یعنی جو پہلے نہیں تھی بعد میں آئی ہے اس کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ کائنات بھی پہلے نہیں تھی بعد میں آئی ہے، تو اس کو بھی پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو تھوڑا سا اس پہ فوکس کروایا ہے کہ آگے اعتراض آئے گا تو اس کا جواب بھی اس دلیل میں ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے جا کے اس کی وضاحت کروں گا۔ تو اب پہلا اعتراض اس پر یہ کیا جاتا ہے اس دلیل پر کہ مومنین کا کائنات کی تخلیق کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق ہے، کیونکہ ہم آٹومیٹکلی یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق، پیدا کرنے والا، اس کا مالک، ہر چیز کا مالک، اور یعنی معاملات کو چلانے والا، مدبر اور رازق، رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ان کے بقول ایسی ذات پر ایمان لاتے ہیں جس نے اس کو پیدا کی جائے، تو یہ حقیقت میں ان کی جہالت ہے۔ یعنی وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، تو اس کے وجود کے طریقہ کار سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے یہ ایک ایسا جواب دے دیتے ہیں تاکہ اپنی جہالت کو چھپا سکیں۔ اگلا بندہ جو ہے جو مخالف ہے وہ اس کا جواب دینے سے عاجز ہے، تو اس لیے یہ الزامی سا جواب دے دیتے ہیں۔ در حقیقت ان کے اس جواب کا یا ان کے اس ایمان کا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق مانا ہے تو یہ جہالت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جان چھڑانے والی بات ہے، بلکہ یہ علم اور عقلی دلائل کی بنیاد پر، اور عقلی دلائل سے ہی ہم نے اس کو ثابت کیا ہے، اور وہ عقل ہم میں اور تم میں مشترکہ ہے، اس میں آپ بھی انکار نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں انکار کر سکتے، یعنی تمہاری عقل بھی اس کو ماننے پر مجبور ہے، ہماری بھی مجبور ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض یا یہ جو جواب ہم دیتے ہیں کہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ جہالت نہیں ہے، بلکہ یہ عقلی بات ہے جو عقل ہم میں اور تم میں دونوں میں مشترکہ ہے۔ عقلی بات کیسے ہے جو میں نے ابھی وضاحت کی ہے کہ کائنات چونکہ عدم سے وجود میں آئی ہے، کائنات سے مراد صرف انسان نہیں ہے، نہ یہ صرف زمین ہے، یہ بات ذہن میں رہے، نہ صرف انسان ہے اور نہ صرف یہ زمین ہے،
बल्कि इंसान के अलावा सैकड़ों मखलूकात हैं जिनकी तो तादाद भी इनको इल्म नहीं। और इस जमीन में, ये जमीन का एक सैयारा है कायनात। कायनात में एक सैयारा है जमीन। इसमें हजारों अरबों गैलेक्सीज हैं, अरबों, जिनकी अभी तक तादाद का, गैलेक्सीज की तादाद का इनको इल्म नहीं। जैसे कहा जाता है, ये साइंसदान खुद कहते हैं कि उतने जो है साहिल समुंदर पर रेत के जर्रात नहीं हैं जितने इस कायनात में सैयारे हैं। इतनी बड़ी वसी कायनात। तो ये पूरी की पूरी कायनात और उसका सिस्टम, और जो कुछ भी तरह तरह की मखलूकात, हर लिहाज से जो कुछ इसमें है, सारा मुराद। तो इस सारी कायनात का ये अदम से है, ये कायना, ये भी खुद वो तस्लीम करते हैं, जैसे हम शुरू में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये बिग बैंग थ्योरी जो है, वो जो आप में से जिसने साइंस वगैरह पढ़ी हो थोड़ी बहुत, वो पता होगा। बिग बैंग थ्योरी इसी चीज का नाम है, कि पहले ये कायनात को साइंसदान जो है हमेशा हमेशा से मानते थे कि कायनात पर कोई कभी वक्त ऐसा नहीं आया कि ये ना हो, ये हमेशा हमेशा से। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के आने के बाद जो है ये इस बात को मानने लग पड़े हैं कि कायनात पहले नहीं थी, बाद में आई, धमाके से वजूद में आई है। अब कता नजर इसकी है कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्या हकीकत है, तो वो अलग बहस है। लेकिन इसको मनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि कायनात पहले नहीं थी। तो अब ये अकली लॉजिकली बात है कि जो चीज पहले ना हो उसको लाने वाला कोई ना कोई होता है। मिसाल के तौर पर आप समझ रहे हैं, कंप्यूटर है। आज से आप 200-400 साल पीछे चले जाएं तो कुछ भी नहीं था। कंप्यूटर नाम की या इससे मिलती जुलती नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं। तो अब है। तो अब अगर आपको कोई बंदा कहे कि ये खुद ब खुद आ गया है, तो आप उसे क्या कहोगे? कि ये बंदा जो है अकली लिहाज से पैदल है, इसका जरा मेंटल इलाज करवाए। तो इतनी वसी और अरीज, क्या बगैर बनाने वाले के आ गई है। और इतना जो है उसमें मुनज़्ज़म सिस्टम, कि अगर जरा बराबर भी उसमें कोई तब्दीली, कोई कमी पेशी वाक़ हो जाए तो सारा सिस्टम तबाह हो जाए, कायनात पूरी की पूरी तबाह हो जाए। तो ये क्या बगैर बनाने वाले के हो गया है? तो ये बिल्कुल अकली बात है। हम इस अकली दलील की बिना पर ही अल्लाह ताला के वजूद को साबित करते हैं। ये कोई जहालाना बात नहीं है, बल्कि जहालत तुम करते हो, कि जो अकल से बात साबित हो रही है बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी शक शुबे के, उसको भी सिर्फ अपनी हट धर्मी की वजह से, जिद की वजह से मानने से इनकारी हो, और कुछ भी नहीं होता। बल्कि जैसे आगे आएगा अगले एतराज में, कि अब बाज लोग जो है ना वो साइंस को बड़ा मुकद्दस मानते हैं, या जो मसलन इनकी जदीद तहकीकात तजर्बात वगैरह हैं उस पर ऐसे कान धरते हैं कि ये बिल्कुल कुरान और हदीस है, जैसे वही हो गया। हालांकि बिल्कुल भी ऐसे नहीं। बहुत सारे साइंसदानों के, या ना, वो साबका नजरियात होते हैं, एतकादात होते हैं, सोचें होती हैं, फिक्र होती है। वो फिक्र, वो सोच, उनका अकीदा, वो बहुत हद तक असरअंदाज होता है उनकी रिसर्चेज पर, बहुत हद तक। बल्कि जैसे अगली मैं कुछ रेफरेंस आपको जिक्र करूंगा, कि साइंसदान खुद कहते हैं कि ऐसी वो किसी भी चीज में अल्लाह ताला के वजूद को लाना चाहते ही नहीं। वो खुद इकरार करते हैं कि अगर कोई चीज साइंटिफिकली तौर पर प्रूव भी करे कि अल्लाह ताला की जात है, फिर भी वो नहीं मानेंगे। ये तो सरासर सरासर हठधर्मी है, और कुछ भी नहीं है। तो हठधर्म इंसान को जो तकब्बुर में हक का इनकार करे, यानी पता होने के बावजूद, तो उसको नहीं मनवाया जा सकता। उसको मनवाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो बंदा हक ना जानता हो, जिसको जाहिल हो, उसको आप समझा सकते हैं कि ये बात तुमसे मख्फी है, तुम इसको नहीं जानते, तो वो मान जाता है, क्योंकि वो जाहिल है, वो अपने आप को जाहिल समझता है। लेकिन दूसरा जो है, जिसको हक बात का पता हो, फिर जो है वो इनकार करे, मुनहरिफ हो हक से, उसको तस्लीम ना करे, तो उसको मनवाना बनिस्बत पहले के मुश्किल होता है। तो बहरहाल ये पहला एतराज है, तो मैंने इसका यानी मुख्तसर सा जवाब दिया है कि ये जो उनका कहना कि ये जहालत है, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और दूसरा एतराज ये किया जाता है कि ये सवाल कि कायनात का खालिक कौन है, इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। साइंस जो है इसका भी जवाब जो है वो अनकरीब दे देगी।
کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، یا کیسے یہ سسٹم سارا چل رہا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ اعتراض در حقیقت یعنی جو ان کا مادی نظریہ ہے معرفت کے بارے میں، اس کی بنیاد پر ہے۔ جو ہم نے شروع میں، شاید تیسرا لیکچر تھا جو ہم نے پڑھا تھا، کہ کچھ سائنسدان ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے سائنس ہی ضروری ہے۔ سائنس کے علاوہ آپ نہ کسی چیز کو ثابت کر سکتے ہیں، نہ نفی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اب جیسے اگلی آ رہا ہے بات کہ سائنس بھی ایک، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا جو سورس آف نالج میں، کہ ہمارے ہاں سائنس بھی ایک ذریعہ ہے، معتبر ذریعہ ہے، لیکن جہاں سائنس کی فیلڈ ہے اس حد تک۔ اب سائنس جو ہے وہ ارسطو کی کو ثابت نہیں کر سکتی کہ ارسطو تھا کہ نہیں تھا، کیونکہ یہ تاریخی معاملہ ہے۔ تو تاریخ کو جاننے کے الگ سورسز ہیں، الگ ذرائع ہیں۔ سائنس کو جاننے کے تو جو چیز تجربے سے انسان ثابت ہوتی ہے اس کے الگ ذرائع ہیں۔ جس کا تعلق میتھمیٹک ریاضیات سے ہے اس کا الگ سسٹم ہے، جس کا تعلق عقل سے ہے اس کا الگ سسٹم ہے۔ یعنی عقل بھی سورس آف نالج ہے، سائنس بھی ہے، خبر بھی ہے، یہ ساری ہیں، لیکن اس کی اپنی اپنی فیلڈ ہے۔ صرف سائنس کو ماننا، باقی سب کا انکار کر دینا، یہ نیری جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جیسے میں نے ایک کال نقل کیا ہے ملحد، یہ ایک ایتھیسٹ ہے، اسکاٹ ٹاڈ۔ وہ کہتا ہے، خبیث آدمی، کہ اگر ہر قسم کے دلائل، ذرا آپ غور کریں اس بات، اگر ہر قسم کے دلائل اس بات کا ثبوت دیں کہ کوئی ڈیزائنر ہے، یعنی اگر سائنٹیفکلی طور پر دلیل ثابت کرے کہ ڈیزائنر یعنی کوئی ایسی ذات ہے جس نے اس کائنات کو ڈیزائن کیا ہے، اس کے سسٹم کو بنایا ہے، پھر بھی ہم اس کو زیر بحث نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ غیر مادی نظریہ ہے۔ یعنی اگر ہر طرف سے ثابت ہو رہا ہو کہ ایک چیز ایسی سامنے آ رہی ہے جو اس کائنات سے ہٹ کر ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں مانیں گے۔ اور یہ میں نے اس کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے۔ تو اس طرح کے میں نے صرف ایک بطور مثال کے یہ قول نقل کیا ہے، اور بھی اس طرح کے بے شمار اقوال موجود، بے شمار اقوال موجود ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات زیر بحث لانا ہی نہیں چاہتے۔ تو اب مثلا جو بندہ اس میں غلو کرتا ہے کہ صرف سائنس معرفت کا ذریعہ ہے، سائنس کے علاوہ کوئی اور چیز، عقل، خبر، یہ معرفت کا ذریعہ نہیں ہے، تو سمپل سا جواب جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ سائنس معرفت کا ذریعہ ہے، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہنا ان کا کہ صرف سائنس ہی سورس آف نالج ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہ تجربہ اور مشاہدہ ہی سورس آف نالج ہے، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کیا یہ سائنس سے ثابت ہوتا ہے یا کسی اور دلیل سے؟ یہ بات تھوڑی سی فلسفیانہ سی ہے، یہ بات آپ کو غور سے سمجھنی ہوگی، کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ سائنس صرف معرفت کا ذریعہ ہے۔ تو ہم اس کو جواب دیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف سائنس ہی معرفت کا ذریعہ ہے، یہ آپ کی بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر وہ کہے کہ اس کی دلیل سائنس ہے تو یہ ہو سکتی نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ وہی اسی کو تو آپ نے ثابت کرنا ہے، وہی آپ کا دعویٰ ہے، وہی دلیل ہے۔ تو دلیل ہمیشہ دعوے سے الگ ہوتی ہے، تو وہ سائنس سے اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اس بات کو سمجھنے کی میں آپ کو ایک اور مثال دوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سنت کی حجت کو نہ مانتا ہو، کہ سنت جو ہے وہ حجت نہیں ہے، سنت کا انکار کرتا ہو، احادیث کا انکار کرتا ہو، کہتا ہو صرف قرآن ہی کافی ہے، تو کہیں مجھے دلیل دو سنت سے، مجھے دلیل دو سنت کی حجیت کی، تو آپ اس کو سنت سے ہی دلیل دو تو وہ بالکل نہیں مانے گا، کیونکہ سنت کے بارے میں تو مسئلہ جو ہے نا وہ پیش آ رہا ہے، اسی کا تو وہ انکار کر رہا ہے، آپ اس کو سنت سے ہی دلیل دے رہے ہو، اس کو تو وہ مانتا نہیں۔ سیم مسئلہ یہاں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سائنس ہی معرفت کا ذریعہ ہے، تو یہ بات کس سے ثابت ہوتی ہے؟ سائنس سے۔ تو سائنس سے ثابت کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی درست ہے، کیونکہ سائنس کے بارے میں تو جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو اور اگر کسی اور ذریعے سے ثابت ہوتی
यानी साइंस के अलावा किसी और दलील से आप साबित करें, अकल से, लाती बात है, अकल से करें, तो बजाते खुद उस चीज का मार्फत का जरिया होना साबित हो जाएगा। यानी जिस जिस दलील से भी आप साबित करेंगे, खबर से साबित करें, अकल से करें, फितरत से करें, तो ऑटोमेटिकली वो चीज मार्फत के जरिए के तौर पर साबित हो जाएगी, क्योंकि आपने उससे साइंस को साबित किया है। तो जिससे साइंस साबित हो सकती है, तो वो खुद मार्फत का जरिया नहीं होगी। तो ये बड़ी लॉजिकल बात समझने वाली है। तो इसलिए सिर्फ साइंस का, यानी साइंस के बारे में इंसान गलूब करे कि साइंस ही मार्फत का जरिया है, उसके अलावा कोई और जरिया है ही नहीं, तो ये बिल्कुल कम अकली और जाहिलाना बात। तो जैसे मैंने जिक्र किया है कि उसका ये दावा ही उसके झूठे होने की, गलत होने की दलील। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल पेश की जाती है इस बात को समझने के लिए। एक बंदा जो है वो कोई आला जो है वो उसके हाथ में हो, जो मादनियात वगैरह को जांचता है, उसकी खोज लगाता है कि यहाँ जो है कोई हीरे जवाहरात, सोना चांदी वगैरह कुछ है कि नहीं। अगर जो है मसलन वो वही आला लेकर जो है समुंदर के आसपास, साहिल समुंदर पर जो है वहाँ रिसर्च करे उस आले के जरिए से, तो उसको कोई ऐसी चीज ना मिले, तो आप मसलन कुछ साल बाद, कुछ साल उसने रिसर्च की है, कुछ सालों के बाद आपने उससे पूछा है कि क्या तुझे यहाँ कोई प्लास्टिक की कोई चीज मिली है साहिल समुंदर पर, तो वो कहे कि मुझे यहाँ कोई प्लास्टिक की चीज नहीं मिली, यहाँ कोई प्लास्टिक की चीज नहीं मिली। अब यहाँ असल बात क्या है कि वो जो आला उसके हाथ में है, वो प्लास्टिक की रिसर्च के बारे में है ही नहीं। वो तो है ही सिर्फ हीरे जवाहरात की रिसर्च के बारे में। और मजे की बात ये हो कि अगर जो उसके हाथ में आला है जिससे वो रिसर्च कर रहा है, अगर वही प्लास्टिक का हो, तो यहाँ भी सेम मसला है कि जिसके बारे में आप ये दावा कर रहे हैं, साइंस, साइंस जो इसकी फील्ड होगी वही ये काम करेगी। जो इसकी फील्ड ही नहीं है, वहां अगर आप इसको हुज्जत मानेंगे, वहां जो है इसकी बुनियाद पर नफी कर देंगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जिस बात का साइंस से ताल्लुक ही नहीं है, ना वो साइंस की फील्ड है, ना वो, यानी तजर्बे में या मुशाहिदे में, जैसे मैंने आपको भी मिसाल दी कि रस्सू का आप कैसे साबित करेंगे। या आप मसलन जहाँ यहाँ बैठे हैं, तो कैसे साबित करेंगे कि मसलन जो है वो दुनिया में चीन एक मुल्क है। बिल्कुल मुमकिन नहीं। तो हर चीज की कहने का मकसद ये है कि मार्फत का जरिया साइंस है, लेकिन सिर्फ साइंस नहीं, सिर्फ साइंस नहीं है, साइंस के अलावा दीगर भी मार्फत के जराए हैं। तो अकल भी है। तो अकली दलाइल से हमने साबित किया है ऊपर कि अल्लाह ताला का वजूद जो है वो साबित है, और इंसान के अपने वजूद से ज्यादा तौर पर साबित है। जैसे मैंने वहां आपको जिक्र किया था कि उतना मुझे मसलन अपनी जात का जिंदा होने का यकीन नहीं है जितना अल्लाह ताला के होने का यकीन। क्योंकि मेरी जात के वजूद का जो इल्म है वो सिर्फ मुझे 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 है, या जो मुझे जानता है। लेकिन इस कायनात में चीज मुझ समेत अल्लाह के वजूद की दलील है, क्योंकि इस कायनात में हर चीज हादिस है, अदम से वजूद में आई। हर चीज जब अदम से वजूद में आई है, तो उसको वजूद में लाने वाला कोई ना कोई है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली तौर पर जो है वो अल्लाह ताला का वजूद हर चीज से साबित होता है। हर चीज, इंसान के हर एक्शन से, उसके हर शऊर से, उसके हर इदराक से, जो समझने वाला हो। अब अगला ये एतराज ये किया जाता है कि अगर मसलन अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। अब ये भी एतराज यानी मुल्हिदीन की तरफ से किया जाता है, और ये उनके यहाँ बहुत मशहूर एतराज। और हकीकत देखी जाए तो ये हकीकत में एतराज नहीं है। तो ये, और ये जो एतराज है, ये बहुत सारे जो उनके बड़े बड़े नामवर फलसफी, उनके इल्हाद की बुनियादी वजूहात में से भी है। यानी वो इनका इस सवाल का जवाब उनको नहीं मिल सका।
حالانکہ سوال در حقیقت کچھ بھی نہیں. یہ برٹران رسل جو ہے، ڈیوڈ ہیوم، اسٹیفن ہاکنگ وہی جو مر گیا کچھ سال پہلے، یہ بہت بڑا جو ہے فزکس کا ماہر تھا، انگلینڈ کا. تو یہ بڑے بڑے جو ہیں وہ یہ جو ہے نا یہ سوال ان کے لیے مصیبت بنا رہا ہے. اور یہی سوال جو ہے یہ آج کا دور کا جو بہت بڑا مولد ہے رچرڈ ڈاکنز، ان کی یعنی تقریروں میں آپ کو نظر آئے گا، کتابوں میں. تو اب یہ سوال حقیقت کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو سب سے پہلی بات جو میں اس کو آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے میں کہ یہ سوال نیا نہیں، یہ سوال در حقیقت نہیں نیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک فطرتی سوال ہے جو ہر انسان کو پیش آ سکتا ہے، وسوسوں کی صورت میں، شیطانی وسوسوں کی صورت میں. اور یہ حقیقت میں وسوسہ ہی ہے جو شیطان وہ انسان کے دل میں ایسے مغالطے یا غلط خیالات، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. تو شیطان جو ہے اس طرح کے مغالطے غلط خیالات جو ہے وہ انسانوں کے اندر بڑھتا رہتا ہے. تو حقیقت میں یہ سوال نہیں ہے، جیسے آگے انشاءاللہ جا کے واضح ہو جائے گا. یہ حقیقت میں شیطان کی طرف سے وسوسہ اور بہت بڑا مغالطہ ہے. جو مغالطے کو وہ نہیں سمجھ سکتا وہ جو ہے وہ اس بات کا جواب نہیں سمجھ پاتا. جو اس مغالطے کو سمجھ لیتا ہے اس کے لیے بالکل آسان سمپل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں جو میں نے ابھی ذکر کیا اور یہ سوال جو ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو ہم دلیل دیتے ہیں اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو اوپر شروع میں دلیل دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بات دلیل ذرا غور سے سنی، کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ چیز جو عدم سے وجود میں آئی ہے اس کو وجود میں لانے والا ہوتا ہے. وہاں میں نے یہ نہیں ذکر کیا کہ ہر موجود چیز کا وجود میں لانے والا ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے. جو دلیل دینی چاہیے یا دلیل ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو عدم سے وجود میں آئی ہے پہلے نہیں تھی، جیسے میں نے آپ کو دیکھیں کہ یہ شروع میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی. تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہے پہلے نہیں تھی اس کو وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو کائنات بھی پہلے نہیں تھی تو اس کو بھی وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. یعنی اشکال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ ہر موجود چیز کا کوئی نہ کوئی وجود میں لانے والا ہوتا ہے، ہم نے ایسی یہ دلیل دی نہیں ہے. اگر ہر موجود چیز کہیں تو اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے تو پھر وہ بھی اس میں آ جائے گا. تو ہم یہ دلیل دیتے ہی نہیں. دلیل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو پہلے نہیں تھی اس کا وجود میں لانے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اس پر عدم آیا ہی نہیں. وہ تو واجب الوجود ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے. یہی معنی ہے هو الاول فلیس قبلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری اس دلیل میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کائنات کی ہر چیز اس میں آ جائے. تو یہی معنی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو اعتراض کرتا ہے اس کو پہلے جو ہے جو ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتے ہیں ان کی طرف سے دی گئی دلیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دلیل اصل میں وہ کیا دیتے ہیں. جب دلیل کو سمجھ لے گا تو اس دلیل پر یہ اعتراض آتا ہی نہیں. یہ اعتراض تب آتا ہے جب بندہ یہ کہے کہ ہر موجود چیز کا وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں. ہماری دلیل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو عدم سے وجود میں آئی ہے اس کا وجود میں لانے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو عدم سے نہیں ہے بلکہ وہ تو واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے. اور اگلا پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے، یہاں سے اس کا بنیادی جواب شروع ہو رہا ہے حقیقت کہ یہ سوال اصل میں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی غلط ہے کیونکہ اس کے اندر تناقض ہے. سوال نفی کرتا ہے، آپس میں اس میں ٹکراؤ ہے. کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو جب سوال ہی غلط ہے تو اس کا جواب بھی صحیح نہیں ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کی مثال دینے کے لیے مثلا
کوئی بندہ کہے کہ مثلث، آپ نے میتھمیٹک پڑھی ہوگی، اس میں مثلث ہوتی ہے، مثلث کے 3 اضلاع ہوتے ہیں. اب کوئی بندہ آپ سے سوال کرے کہ مثلث کے چوتھے ضلع کی لمبائی کتنی ہوتی ہے، یا سادہ لفظوں میں کہ چوتھی جو لائن ہے مثلث کی اس کی لمبائی کتنی ہوتی، تو یہ سوال ہی غلط ہے. جب سوال ہی غلط ہے تو اس کا جواب دینا ممکن ہی نہیں. سوال کیوں غلط ہے؟ کیونکہ مثلث کے ہوتے ہی 3 اضلاع ہیں، چوتھا ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ چوتھے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یا آپ یہ کہیں مثال کے طور پر کہ فلاں آدمی نے بچہ پیدا کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. اب آدمی بچہ پیدا کرتا ہی نہیں ہے، بچہ جو ہے وہ عورت پیدا کرتی ہے، تو جب سوال غلط ہے تو اس کا جواب بھی صحیح نہیں ہوگا. تو در حقیقت یعنی جو یہ سوال کرنے والا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ حقیقت میں یہ پوچھ رہا ہے کہ اس ذات کو کس نے پیدا کیا ہے جس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں. اس کے سوال کا حقیقت مطلب یہ ہے کہ اس ذات کو کس نے پیدا کیا ہے جس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس کا سوال ہی خود ایک دوسرے کی نفی کر رہا ہے. جب سوال غلط ہے تو اس کے بارے میں جواب بھی غلط ہی ہوگا، جو یعنی جواب ہوگا ہی نہیں، کیونکہ سوال غلط کا سوال ٹھیک کرنا پڑے گا. تو جب سوال غلط ہے اس کے بارے میں جواب دینا یا کوئی بات کرنا اس حوالے سے ممکن ہو سکتا ہی نہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر ہمارا کویشچن بیسیکلی اس کی بک کے اکارڈنگ ہی تھا. کویشچن نہیں ہے، بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ریچرڈ کی بک ہے اتنی اس نے ریسرچ کی ہوئی ہے، اینڈ یعنی کہ آرتھر بھی ہے، سارا کچھ ہے وہ بندہ، اور اس کی بک اتنی عجیب و غریب کے گوڈ کے ڈیلیوژن کے اوپر آرگیوز وہ کر رہا ہے، اور صاف اس کے اندر اس کا میسج تھا کہ لوگ جو ہے کہ وہ ایتھیزم کو فالو کرے اور جسٹ ایتھیکل کے اوپر، یعنی کہ جو ایتھکس ہے ہمارے اس پہ فوکس کرے اور ریلیجن کو بالکل سائڈ پہ کر دے. سر ایک آئی تھنک سو کہ کوئی جاہل بندہ بھی ہوگا جسے ہم کہتے ہیں کہ جس کو جو مزدوری بھی کر رہا ہے، اگر تھوڑا سا وہ بھی اپنے ہاتھ کے اوپر ہی فوکس کر لے کھول کے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا، سب کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، تو سر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا، ان لوگوں کو اندر سے پتا ہے سارا کچھ کہ اللہ تعالیٰ ہے، بٹ آئی تھنک سو کہ معذرت کے شاید وہ ساتھ اپنی بےزتی سمجھ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ نا لنک میں دوبارہ بھیج رہا ہوں کیونکہ ٹائم ختم، بلکہ اب تو ختم ہو رہا ہے. چلے آپ جی جی بات سر. کریں، ٹھیک ہے. اب لنک دوبارہ جلدی نہیں آئے گا. ہم نہیں بس سر وہ یہی کہنا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ اندر سے مانتے ہیں کہ اللہ پاک ہیں، بٹ یہ تو ان جب کا اللہ کو، ایگو آ جاتا ہے. تو اصل میں وہ کیسے نکالیں گے؟ رچرڈ ڈاکن کی کتاب جو آپ کہہ رہے ہیں، اصل میں اس آج کے دور میں جو الحاد کے پرچار کرنے والے ہیں، کوئی 5-7 بڑے، ان میں یہ بھی ہے رچرڈ ڈاکن. ایسے ہی سام ہیرس ہے، یا ایک عورت ہے وہ سوئٹزرلینڈ کی، کیا نام ہے اس کا، یا ہالینڈ کی ہے. تو یہ بڑے بڑے ہیں، تو ان میں رچرڈ ڈاکن کی کتابیں زیادہ مشہور ہیں. اور یہ اگر آپ جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں گاڈ ڈیلیوژن، یہ بھی بکواس ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی کوئی کبھی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ بات کر سکے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو چیز عدم ہوتی ہے، یہ بات آپ کو میں بڑا نقطے کی بات بتا رہا ہوں، کہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ آپ کو ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کا ٹینشن میں ہونا، فکر مند ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اندر کے اندر اللہ ہے، صرف باہر زبان پر نہیں آ رہا. صرف زبان پر نہیں آ رہا، وہ اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کر رہے، لیکن ان کے اندر یہ، اگر آپ یہ رچرڈ ڈاکن کی ہے، یہ ایک دفعہ اپنے ٹی وی پروگرام میں کسی سے وہ ڈیبیٹ کر رہا تھا یا کوئی انٹرویو وغیرہ دے رہا تھا، تو اس نے بھی یعنی اپنی گفتگو میں نہ چاہتے ہوئے کہہ دیا او مائی گاڈ. تو اس بندے نے فوری پکڑ لیا رچرڈ ڈاکن کو کہ یہ آپ کے دل میں گاڈ کہاں سے آ گیا، آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی فرعون کے بارے میں کہا ہے، وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم، سورہ نمل کی آیت ہے. وہ اللہ کا انکار تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے نفسوں میں، دل میں یقین ہے کہ ایسی ذات ہے.
فرعون اس لیے تو جاتے جاتے جو ہے وہ اقرار اس نے کر لیا تھا، ایمان لے آیا تھا۔ تو حقیقت میں ہر انسان کے اندر، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، فطرتی طور پر یہ چیز موجود ہے، اس فطرت کو نکالا نہیں جا سکتا۔ وہ معاشرے کی وجہ سے، غلط تعلیم کی وجہ سے، غلط جو ہے وہ لوگوں کے اثر کی وجہ سے وہ سائڈ پہ ضرور ہو سکتی ہے، چھپ سکتی ہے وقتی طور پر، لیکن غائب نہیں ہوتی کہ بالکل کہ ختم ہو جائے۔ جب اس کی دوبارہ جو ہے اس کو پالش کیا جائے گا، صحیح کیا جائے گا، دوبارہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو اس لیے حقیقت میں یہ چیزیں ہر انسان کے اندر ہیں۔ صرف ایک یعنی ایسا کام کرنے کی کاوش ہے جو انسان کر نہیں سکتا۔ تو یہ صرف جو ہے وہ جو میں نے شروع میں اسباب ذکر کیے ہیں، ان اسباب کی بنیاد پر ہے۔ شروع میں اسباب ہیں، کسی کوئی مذہب سے بیزار ہے، کوئی ہٹ جاتا ہے، تو مختلف اسباب ہو سکتے ہیں دین سے دوری کے، لیکن اللہ کے وجود کا انکار جو ہے کسی انسان کے لیے بھی ممکن نہیں۔ تو بہرحال یہ کتابیں جو ہے نا آپ نے ذکر کیا ہے، تو ان کی کتنے خدا نہ خاصا بھی ایسا شبہ انسان کے دل کے اندر رہ جائے، تو جس کا جواب اس کو ملنا، وہ جواب نہ مانگے کسی سے۔ اب یہی جو میں نے آپ کو شبہ پیش کیا نا، یہ والا، اگر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ایک میرے دوست، اس کے دماغ میں اڑا ہوا تھا بڑی دیر سے، اور اڑا رہا کافی عرصہ، اور اس بنا پر جو ہے اس میں کافی مسئلے پیدا ہوئے۔ تو اس لیے اس طرح کی لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ انسان کو پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، جیسے میں نے شروع میں باتیں ذکر کی ہیں کہ انسان کا ایمان علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے وجود سے لے کر یعنی ادنا سے ادنا چیز بھی لاجیکل ہے، کوئی ایسی چیز اسلام میں نہیں ہے جو لاجک والی نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ہو جو عقل میں آ نہ سکتی ہو، کیونکہ عقل لمیٹڈ ہے، انسان کی عقل لمیٹڈ ہے، یہ ایک مخصوص حد تک سوچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، اس سے آگے اس کا جانا ممکن نہیں ہے۔ جیسے انسان کی نظر بھی، یعنی دیکھنے کی قوت، یا سننے کی قوت، یا سونگنے کی قوت، یا ٹیسٹ کرنے کی ساری لمیٹڈ ہیں، مخصوص حد تک جو ہے وہ جا سکتی ہیں، اس سے آگے ان کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عقل ہے، اسلام میں ایسی باتیں ضرور ہیں جو عقل میں آ نہیں سکتی، عقل ان چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتی، لیکن نفی نہیں کر سکتی۔ تو اسلام پورے کا پورا دین جو ہے وہ لاجیکل ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو آپ عقلی طریقے سے ثابت نہ کر سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اس دیگر جو ایمانات ہیں، آخرت کے دن پر ایمان پر کتابوں، اور دیگر جو اسلام کے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ لاجیکل ہیں۔ تو اس کو ڈینائی کرنا جو ہے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے عقلی طور پر، اگر کوئی غیر جانبدار ہو کر سوچے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، غیر جانبدار ہو کر، اگر جس بندے نے پہلے ہی یہ یعنی نظریہ بنایا ہو کہ میں نہ مانوں، تو اس کو آپ ہزار دلیل دے لیں وہ نہیں مانے گا۔ جیسے ابو جہل نہیں مانا تھا، تو ابو جہل نہیں مانا، حالانکہ اس کو بالکل یقین 100% تھا کہ محمد جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن نہیں مانا۔ تو جس نے یہ قسم کھائی ہو کہ میں نہ مانوں، اس کو آپ جیسے مرضی دلیل دے لیں وہ نہیں مانے گا۔ تو اس لیے آپ کو ان کی کتابوں سے پڑھنے سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو ہماری جو بیسکس ہیں، اگر آپ اس حوالے سے ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یعنی یہ کتاب ہے الہاد کے حوالے سے، بڑی عمدہ ہے، میں کوشش کروا رہا ہوں کہ اس کی جو ہے نا سمپل، اگر آپ انگلش پڑھ سکتی ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو آپ کو انگلش میں وہ کتاب حمزہ ٹروٹوز ہے، انگلینڈ کا، بڑی اچھی کتاب ہے اس کی، ڈیوائن ریئلٹی کے نام سے، دی ڈیوائن ریئلٹی۔ تو بڑی اچھی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، جو اردو ترجمہ آپ میں سے پڑھنا چاہے تو، لیکن اردو ترجمہ اردو تھوڑی سی مشکل ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اردو تھوڑی سی آسان ہو جائے عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن اگر جو انگلش پڑھ سکتا ہے، انگلش ٹھیک، کیونکہ انگلش میں اس نے لکھی ہے، اور بڑی ہی اچھی کتاب ہے۔ تو آپ کو یعنی جو یہ ملحدین ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھنے سے پہلے اپنی بیسکس مضبوط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اور ہمارے بھی ایمان کو سلامت رکھے۔
तो अभी जो है वो किसी और का कोई है, अभी 2 मिनट पड़े हैं, क्योंकि अभी आपको लिंक आप में से किसी को भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोबारा भेजूंगा, 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। हाँ नहीं, बुक मेरे पास पीडीएफ में है, मैं आपको बुक ही भेज दूंगा। बुक आप मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भेज दूंगा, जो उसको पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। बहुत अच्छी किताब है। सर आपने अपने फ्रेंड को आपने कन्विंस किया था फिर? नहीं मैं नहीं किया, वो अल्लाह का शुक्र है, वो खुद ब खुद ही हो गया था। कुछ बातें मैंने उसको बताई थी। तो ये असल में अल्लाह ताला की तरफ से होता है, जो चीज़ अड़ जाए इंसान के दिमाग में, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है समझने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, बाद में समझ गया था। तो अगला सवाल ये है कि, यानी अगला जो पॉइंट है इस वाले से, इस सवाल के बारे में, कि ये सवाल जो है ये आज का नहीं है, जिसमें शुरू में जिक्र किया है, ये अल्लाह के रसूल के दौर में भी ये सवाल था। और अहादीस मुबारका में बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं जिसमें आपने ये जिक्र किया है इस सवाल का, और इसका तरीका इलाज भी बताया है। जैसे सैयदना अबू हुरैरा की रिवायत रजी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया गया, शैतान व अहदकुम फयक़ूल मन खलक़ कज़ा, मन खलक़ कज़ा, कि तुम में से किसी एक के पास शैतान आता है और वो उससे कहता है कि इस चीज को किसने पैदा किया है, फलां चीज को किसने पैदा किया है। हत्ता यकूल, यानी ये सवाल करता करता यहाँ तक पहुंच जाता है, मन खलक रब्बक, कि तेरे रब को किसने पैदा किया। फैदा बलगहु फलयस्तइज़ बिल्लाहि वल यंतहि। जब बात यहाँ तक पहुंचे, यानी वो जब अल्लाह ताला के बारे में पूछने लगे, तो फिर इंसान अल्लाह की पनाह मांगे, और इस यानी वसवसों से, इस सवालात के सिलसिले से रुक जाए, बाज आ जाए, यानी इस वसवसे को खत्म कर दे जो शैतान की तरफ से उसके दिमाग में आ रहा है। ऐसे सईदा आयशा की रिवायत में ही सेम इसी तरह का जिक्र है कि शैतान तुम में से किसी एक के पास आता है, कहता है मन खलक समावाति वल अर्ज, कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया, वो कहता है अल्लाह ने। फयकूल फमन खलक का, तुझे किसने पैदा किया, यानी शैतान की तरफ से वसवसे आते हैं। तो इंसान यानी अपने नफ्स में जवाब दे रहा होता है कि अल्लाह ने। फयकूल मन खलक अल्लाह, वो कहता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। फइज़ा अहस्स अहदुकुम बिज़ालिक फलयकुल आमनतु बिल्लाहि व रसूल, कि जब तुम में से किसी को ये बात महसूस हो, तो आमनतु बिल्लाहि व बिरसूलिही व बिरुसुलिही, ये अल्फाज जो है उस जुबान से कहे, यानी अपने ईमान का इजहार करें। ऐसे ही दिगर हदीस में, बल्कि बाद हदीसों में ये बिल्कुल वाज़े तौर पर मौजूद है कि बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करें, यानी एक आदमी नहीं बल्कि ये सवाल लोगों की जुबान पर होगा। जैसे हदीस में आता है कि यूशिकुन नासु अन यतसाअल बैनहुम, कि करीब है कि लोग आपस में ये बातें करने लगे, कि उनमें से एक ये भी कहेगा हाद अल्लाह खलकल खल्क, जैसे आजकल हो रहा है कि अल्लाह ने मखलूकात को पैदा किया, फमन खलक अल्लाह, अल्लाह को किसने पैदा किया। फैदा कालू दालिका, जब ये बात कहें, यानी जब लोग ये बात कहें, फकूलू, तो तुम ये कहो अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। ये पढ़ने के बाद जो है अपनी बाईं तरफ थूक दे और शैतान से पनाह मांगे, ये अल्लाह ताला की पनाह में आए शैतान से। तो मतलब ये कहने का ये है कि अल्लाह के रसूल ने मुख्तलिफ जो है ना वो हदीसें आपकी इस हवाले से जिक्र आती हैं कि आपने इस सवाल का जिक्र किया है आज से 1400-1500 साल पहले, और आपने ये इसका इलाज भी बताया है कि इस शैतानी वसवसे को दूर तुमने कैसे करना है। तो ये हकीकत में शैतानी वसवसा ही है, मुगालता है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो आपने जो अहादीस को जमा किया जाए, तो आपने जो इलाज इस वाले का यानी जिक्र किया कि इंसान जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आमनतु बिल्लाहि व रुसुलिही, ये पढ़े। एक हदीस में है कि अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये हकीकत में अल्लाह ताला की डेफिनेशन है कि अल्लाह किसे कहते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह की तारीफ क्या है, वो ये, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये अल्फाज पढ़े। एक आपने ये भी कहा कि अपनी बाईं तरफ थोड़ा सा थूक दे। और आखिरी जो आपने इलाज इस वाले से जिक्र किया है वो ये है कि इन वसवसों से अपने आप को रोक ले, यानी बाज आ जाए, यानी सवाल दर सवाल ना आगे बढ़ता जाए बल्कि खत्म हो जाए।
اپنے جن وسوسوں کو، اپنے دماغ کو چینج کرے، مائنڈ کو چینج کرے، کسی اور بارے میں سوچنا شروع کر، تاکہ اس کا دماغ جو ہے کسی اور چیز میں لگے اور ان چیزوں سے وہ ختم ہو جائے، ہٹ جائے۔ اب یہاں جو ہے وہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اب یہ مثلاً جو بندہ، ہر بندے کی جو مائنڈ کی سچویشن ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ بندے ایسے ہیں جن کو شبہ جو ہے، یہ شبہ جو میں نے ابھی آپ کو پیش کر رہا ہوں، وہ وقتی ہوتا ہے، صرف شیطانی خیال ہوتا ہے، ایک شبہ اس کے دماغ میں ایسے چلتا چلاتا، اعوذ باللہ پڑے گا، وہ دور ہو جائے گا۔ یعنی ایک عارضی چیز تھی، وقتی چیز تھی، نہیں تھی، بلکہ اللہ، اور آگے جو ہے وہ یہ اس بندے کے لیے ہے، یعنی جو جس کو یہ عارضی شبہ لاحق ہوا ہو وقتی طور پر، یعنی ایسے خیالات آئیں اور اس نے یعنی ختم کر دیا۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو یہ خیال جڑ پکڑ جائے اس کے دماغ، بار بار آنے کی وجہ سے، اس کے فوکس کرنے کی وجہ سے یہ اس کے دماغ میں بالکل جڑ پکڑ جائے، تو ایسے بندے کو مثلا جو ہے وہ دلائل کے ذریعے سے سمجھایا جائے، اس کو دلیل دی جائے گی اس حوالے سے، تاکہ اس کے دماغ سے یہ جو ہے نا سلسلہ جو اس کے دماغ میں آ چکا ہے یہ ختم ہو، تو اس کو دلیل سے قائل کیا جائے۔ تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ان حدیث میں اللہ کے رسول نے دلیل کا ذکر نہیں کیا، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول نے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے پوائنٹ بتائے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حدیث کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں علاج اس کا ذکر کیا، تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دلیل ذکر نہیں کی اس شبہ کے رد کی، بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی مفصل بات کی ہے، تو اگر وہ پڑھیں گے تو ٹائم کافی لگ جائے گا، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول نے مثلا بڑی اہم دلیلیں جو ہیں اس حوالے سے ذکر کی، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، انہوں نے مثال دی ہے بڑی دلچسپ، کہ جس بندے کو اس طرح کوئی شبہ ہے، یعنی یہ جو شبہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ گلی سے گزر رہا ہو تو کوئی کتا اس کو بھونکے تاکہ اس کو نقصان پہنچا سکے کسی قسم کا، کاٹ کر یا کسی اور طریقے سے، تاکہ اس کو گزرنے نہ دے، تو کبھی وہ انسان کیا کرتا ہے، کبھی اس کو لاٹھی مارتا ہے خود کہ کتا بھاگ جائے، کبھی خود لاٹھی نہیں مارتا بلکہ کتے کے مالک کو کہتا ہے کہ اس کو ذرا باندھ کے رکھ، یہ مجھے تنگ نہ کرے۔ تو اب اگر کوئی بندہ خود لاٹھی مارتا ہے، یہ ایسے ہے گویا کہ اس نے دلیل دی، یعنی دلیل سے اس شبے کو دور کرتا ہے۔ اگر جو ہے وہ اس کو مالک کو کہتا ہے کہ مالک اس کو پکڑ کے رکھو، تو یہ اس نے پناہ مانگی اللہ کی، اور یہ دوسرا طریقہ آسان ہے اور یہ قوی طریقہ ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا یہ یعنی دلیل سے زیادہ قوی، دلیل کی بجائے انسان کے دل سے جو وسوسہ دور ہوتا ہے وہ اللہ کی پناہ سے زیادہ دور ہوتا ہے، کیونکہ دلیل نے بھی تب اثر کرنا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس لیے جو ہے استعاذہ کا، پناہ کا ذکر کیا ہے، اور استعاذہ کا اس لیے بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان سے پناہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے جو وہ تسلسل چلا رہا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ تسلسل ہے جو اگر آپ مثلا ختم نہیں ہوگا تو آج آگے کہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ یہاں بات ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جو بندہ، اب اگر آپ بالفرض اگر آپ اس کو یہ کہہ بھی دیں کہ اللہ کو فلاں نے پیدا کی ہے، تو اگلا جواب اس کا کیا ہوگا، اگلا سوال کیا ہوگا کہ اس فلاں کو کس نے پیدا کیا، آپ کہیں کہ اس فلاں کو فلاں نے پیدا کیا، پھر اس فلاں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو بات ختم ہی نہیں ہوگی، بات بالکل نہیں ختم ہوگی۔ تو ہمیں اس سلسلے کو روکنا پڑے گا تاکہ بات آگے بڑھے، اگر روکیں گے نہیں تو اس کائنات کا وجود ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کی ابتدا ہے، جب انسان ابتدا تک پہنچ جائے تو اس سے آگے جو ہے سوال کرنا یہ بالکل فضول ہے، جب ابتدا تک پہنچ گیا ہے تو اس سے آگے اگر اس میں شک پیدا ہو جائے تو پھر تو فضول ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں وضاحت کی تھی کہ انسان کی ایک علم وہ ہوتا ہے جو پیدائشی فطرتی ہوتا ہے، دوسرا علم وہ ہے جو کسبی ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے،
اب ایک بندہ جو ہے وہ سبب اور مسبب کے تعلق میں شک کرنا شروع کر دے، وہ اس کو اس بات میں شک ہو جائے کہ کوئی چیز بغیر بنانے والے کے، بغیر پیدا کرنے والے کی ہو سکتی ہے، اس میں شک ہو جائے، تو اس کا علاج سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ جب جو ہر علم کی آپ کہہ لیں کہ ابتدا ہے اس میں اس کو شک ہو گیا، اس میں شک ہو گیا ہے، تو وہ اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے وہ چیز نہیں ہے جس سے آپ اس کو قائل کر سکیں، کیونکہ جس سے آپ نے قائل کرنا ہے اس میں وہ شک میں مبتلا ہے۔ سیم بات یہاں ہے کہ جو ہر چیز کی ابتدا ہے، جس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہنچ کر بھی کوئی بندہ کہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے، تو اس کا علاج نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بندہ غایت الغایات، یعنی ہر چیز کی ابتدا انتہا کو، جہاں سے ہر چیز شروع ہوتی ہے وہاں پہنچ کے پھر شک پیدا، یعنی شک میں مبتلا ہو جائے، تو اس کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، مغالطہ ہے۔ تو وہ اللہ سے پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شیطان سے اس کو پناہ دے دے گا۔ ایسے ہی اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ایک مثال بڑی مشہور ہے جو دی جاتی ہے، تو اگر وہ انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے ہر وقت، کہ میں نے پہلے مثال بھی آپ کو دی ہو، کہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا کہ اگر کوئی سپاہی جو ہے اس کے ہاتھ میں بندوق ہو یا پسٹل ہو، اس کے ہاتھ میں پسٹل ہو اور اس کو یہ کہا جائے کہ تم نے یہ پسٹل اس وقت تک نہیں چلانا جب تک پچھلا سپاہی تجھے آرڈر نہ کرے۔ پچھلا سپاہی جس کے ہاتھ میں پسٹل ہے وہ تمہیں آرڈر نہ کرے، تم نے پسٹل نہیں چلانا، گولی نہیں چلانا، اور اس سے پچھلے کو کہا جائے کہ تم نے اس وقت تک گولی نہیں چلانی جب تک تجھ سے پچھلا جو ہے وہ آرڈر نہ کرے۔ ایسے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو کہ ہر سپاہی کے پیچھے سپاہی، سپاہی سپاہی، سپاہی در سپاہی، لائن اتنی ہو جو نہ ختم ہونے والی ہو۔ تو کیا کیا سمجھتے ہیں آپ کہ گولی چل جائے گی؟ مجھے بھی آپ کا جواب چاہیے کہ کیا گولی اس صورت میں چل سکتی ہے کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو سپاہیوں کا؟ تو کیا گولی چل جائے گی؟ جو سب سے آگے سپاہی کھڑا گولی چلا سکتا ہے؟ آپ کو اس مثال کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، نہیں چلا سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کیونکہ اس سلسلے کو ختم کر، یعنی اگر آپ فرض کریں کہ گولی چل گئی، اس کا مطلب آٹومیٹکلی کیا ہے کہ سب سے آخر میں یا جہیں بھی ایک سپاہی ایسا ہے جس کے پیچھے کوئی نہیں، جہاں یہ سلسلہ جو ہے ختم ہوگی۔ سیم مسئلہ یہاں ہے کہ جب کائنات اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ وجود میں آ چکا ہے، کائنات اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے موجود ہے، اور یہ سارا کے سارا پہلے نہیں تھا، عدم سے وجود میں آیا ہے، تو ہمیں اس بات کا قطعی طور پر یقین ہو جائے گا کہ یہ جو سلسلہ ہے پیدا کرنے کا یہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہے، تو اس سے پیدائش کا سلسلہ وجود میں آیا ہے، اور وہی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے یہ پیدا کی ہے۔ تو یہ ایک بڑی سمپل سی مثال ہے جو اس بات کو سمجھنے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو اور اگلا جو پوائنٹ ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ اس سوال میں یہ در حقیقت فرض کر لیا گیا ہے خالق اور مخلوق ایک جیسے ہیں، یعنی خالق کو مخلوق کی طرح بنا دیا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح نہیں ہے۔ اور جب یہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ عدم سے وجود میں آیا ہے، تو جس نے اس کو وجود دیا ہے وہ لازمی بات ہے کہ اس کائنات سے الگ ہوگا، وہ اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ جب اس کا حصہ نہیں ہے تو وہ اس کی طرح بھی نہیں۔ اس مخلوق کے احکامات خالق پر نہیں ہوتے، خالق کے الگ احکامات ہیں، مخلوق کے الگ ہیں۔ خالق ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، مخلوق بعد میں پیدا ہوئی ہے جو ہمیشہ سے نہیں۔ تو اس لیے اصل میں یہ اشکال تب پیدا ہوا ہے کہ جب انسان نے خالق کو مخلوق کی طرح سمجھ لیا ہے، حالانکہ دونوں کی ذات میں فرق ہے، دونوں کی صفات میں فرق ہے۔
مخلوق کی ذات بھی عدم سے وجود میں آئی ہے، اس کی صفات بھی عدم سے وجود میں آئے ہیں۔ خالق ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ واجب الوجود ہے، اس پر عدم نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ اور آخری نقطہ جو ہے اس حوالے سے، پھر میں اپنی بات ختم کر دوں گا، کہ اصل میں یہ اشکال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ملحدین کے ذہنوں میں اشکال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم یعنی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ ملحدین کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہمیشہ سے، یعنی ان کے ذہن میں یہ اشکال برقرار رہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ذات ہمیشہ ہمیشہ سے۔ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جیسے تم کائنات کو پہلے ہمیشہ سے مانتے تھے، یعنی یہی صفت ہمیشگی کی کہ کائنات ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، تب تم مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم اس ہمیشگی کی صفت کو کائنات کو نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیتے۔ یعنی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اختلاف اس چیز میں نہیں ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ سے ہو سکتی نہیں، تم بھی اقرار کرتے ہو کہ کوئی چیز ہمیشہ سے ہو سکتی ہے، ہم بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کون سی چیز، اس میں اختلاف ہے۔ تم وہی صفت کائنات کو دیتے ہو اور ہم وہی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیتے ہیں، اور ہم جو ہے اس مسئلے میں حق پر ہیں، کیونکہ بے شمار دلائل ثابت کرتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہیں، کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے۔ تو یہ ممکن ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو سوال بہت حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا۔